میلاد ہوتا ہے، جس کے ہر خواب میں مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ اب آئیے میں ان کا بیان کرتا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جمعے کی رات کہاں، شب قدر کہاں؟ شب قدر کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات، اس لیے کہ قرآن اترا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ شب قدر میں قرآن اترا ہے، یہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے۔ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، جبرائیل امین آ جاتے ہیں، امت محمدیہ کے لوگ بخشے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ کہتا وجہ کیا ہے؟ سنو وجہ کیا ہے۔ کہتا وجہ اس کی ہے کہ جمعے کی رات کو یہ فضیلت حاصل ہے، جمعے کو یہ شرف و اعداد حاصل ہے کہ اس کی رات کی پاکیزہ گھڑیوں میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس آپ کے والد مکرم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے رحم میں آیا تھا۔ چونکہ اس رات کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منتقل ہونے کی مائیت نصیب ہو گئی، اس لیے یہ رات کی گھڑیاں، رات کی اکائیاں، رات کے لمحات لیلۃ القدر سے افضل ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں بات درست ہے، اگر یہ رات شب قدر سے افضل ہو گئی نور کے منتقل ہونے کی وجہ سے، تو ہم یہ کہتے ہیں بتاؤ 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کا حال کیا ہوگا جب محمد عربی خود جلوہ فرما ہوا۔ یہ 12 ربیع الاول کی سہانی صبح ولادت مصطفیٰ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، شب جمعہ سے بھی افضل ہے۔ اور میں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں پر وہ بگڑے ہوئے مزاج کے لوگ جن میں غلام احمد پرویز جیسے بگڑے ہوئے بندے بھی داخل ہیں، اہل قرآن کا بانی، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے یہ 1000 مرتبہ بھی ہو، یہ شب قدر 1000 مرتبہ بھی ہو، شب جمعہ 1000 مرتبہ بھی ہو، آقا کونین کی آمد کے بعد جتنی راتیں آ رہی ہیں ان سے افضل ہی قرار دی جائیں۔ سارے زمانے کی راتیں ایک طرف، محمد کے میلاد کے بعد ہر رات ان سے افضل رہے گی۔ کیونکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا کے اندر قدم رد فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے منائے جانے کا جہاں تک تعلق ہے، اس پر ایک مشہور اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں آغاز میں میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں گا جو واضح کرے گی کہ جس طرح آپ نے محفل سجائی اس طرح آقا کونین کے زمانے میں بھی سرکار کے میلاد کے عنوان سے محفل سجی۔ عزیزان گرامی قدر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے عنوان سے باقاعدہ باب باندھے۔ یہ جو سیاستہ کے اندر مشہور ترین کتاب ہے جس کا نام ہے جامع ترمذی، جس کا لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی، امام ابو عیسیٰ ترمذی سنی ہے، اور یہ جس کا شاگرد ہے وہ کون ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الملت والدین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ امام بخاری کا نام میں نے لیا ہے، امام بخاری بھی سنی، اور
ابو عیسیٰ ترمذی بھی اس کا شاگرد بھی سنی ہے. اور یہ امام بخاری کے بارے میں جس نے سنی ہونے کی سند دی ہے ہم نے نہیں. جس کا نام ابھی میں نے لیا نواز صدیق حسن غباری جو وہابیوں کا بڑا مشہور مولوی, اس نے کتاب لکھی ابجد العلوم. اس کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھتا ہے کہ امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے. آپ کو ناز کرنا چاہیے کہ جس نے بخاری لکھی وہ بھی سنی ہے. 194 ہجری میں پیدا ہوا ہے, 256 ہجری میں اس کا وصال ہوا ہے, اور صرف سنی نہیں, سنی ہونے پہ ناز بھی کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر, میں آپ کی خدمت عالیہ میں یاد کرتا ہوں کہ آپ کا مذہب ایسا نہیں جو آج 100 سال پہلے شروع ہوا ہو, جو 200 سال 10ویں صدی ہجری 11ویں کی پیداوار ہو. نہیں, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ مذہب ہے جو آپ لے کے چلو. عزیزان گرامی قدر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی. انہوں نے اپنی کتاب جامع ترمذی, جس کتاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے جس گھر میں میری کتاب پڑھی جائے سمجھ اللہ کا نبی بولتا ہے اس گھر میں. کبھی رکھو نا اپنے گھر میں یہ کتاب. اور علماء نے لکھا جس گھر میں یہ کتاب رکھی ہو ان کو گنبد خضرا کے مکی کا فیض ملتا رہتا ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں جلد دوم صفحہ نمبر 202 پر ایک باب باندھا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پتہ چلتا ہے, توجہ ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مسئلہ یہ آپ نے یا ہم نے شروع نہیں کیا, یہ 100 سال پہلے شروع نہیں ہوا, یہ کسی پیر کا مسئلہ نہیں. یہ تو محدثین کے ہاں ابو عیسیٰ ترمذی 3 صدی ہجری کے آغاز کی ہستی ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر باب باندھتا ہے, باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے تحت 2 حدیثیں نقل کیا انہوں نے, دونوں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت میں ذرا سکون ہو جائے. پہلی حدیث جو ہے اس کے راوی لکھتے عن المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمۃ عن ابیہ عن جدہ قال ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل. اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت مطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ اپنے باپ سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. امام ترمذی نے سند دی ہے, انہوں نے سند دے دی. کہتے میں آپ نہیں کہتا بات, بغیر سند کے بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں انہوں نے روایت کیا ہے اپنے باپ سے, اور ان کے باپ نے قیس بن مخرمہ نے روایت کیا ہے اپنے دادا سے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا میرے دادا جان کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے آقا ایک ہی سال جس کا نام عام الفیل ہے اس کے اندر ہماری پیدائش ہوئی. پتہ چلتا ہے کہ میلاد کے عنوان سے جو محفلیں ہوتی ہیں اس کا عنوان ہم کو حدیث نے دیا ہے. اس کے تحت ایک اور حدیث ہے, سنو وہ کیا ہے. کہتے سالہ عثمان بن عفان قباس بن اشیم, کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آئیں, جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں امام احمد رضا کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شادہ نور کا, او مبارک ذوالنورین تجھ کو میرا نور کا. اور آگے بجت میں ڈوب کے کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا مشہور صحابی رسول حضرت قباس بن اشیم سے, اور ان سے کیا پوچھا. کہتے انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے صحابی رسول بتاؤ تم بڑے ہو یا ہمارے آقا بڑے ہیں. حضرت کبھی غور تو کرو الفاظ کی طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بچپن کا تذکرہ کیسے کیا.